بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مس شبانہ شوال، میں جماعت نحو اور دہم کی اردو پڑھاؤں گی اور آج ہم پڑھیں گے حصہ نظم۔ حدیث پاک ہے، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں یعنی قدر تاخیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نظم میں بڑے خوبصورت انداز میں گرمی کا ذکر کیا۔ حصہ نظم میں سے یہ لی گئی ہے۔ میر انیس جو کہ منظر نگاری میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور مرثیہ نگاری میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، تو یہ کربلا کی گرمی کا ذکر کیا گیا اس میں۔ اس نظم کا نام ہے گرمی کی شدت، جو کہ ماخوذ ہے کلیات انیس سے۔ شاعر ہے میر انیس، صفحہ نمبر 142 پر۔ اس میں نواز رسول حضرت امام حسین کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دشت کربلا میں پڑاؤ کیا تو کربلا کی زمین گرمی کی شدت سے تپ رہی تھی، حالات مشکل ترین تھے۔ اس صورتحال پر آدمی پر کیا گزر سکتی ہے یہ ہر کوئی جان سکتا ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبر و استقامت کا عظیم مظاہرہ کیا اور گرمی، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے باوجود ثابت قدم رہے اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرتے ہوئے باطل قوتوں کا دلیری سے سامنا کیا۔ آئیے شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس۔ میر انیس کا اصلی نام میر ببر علی اور تخلص انیس تھا۔ میر انیس 1803 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر خلیق بھی ایک شاعر تھے اور مرثیہ گوئی کی تاریخ میں ان کا ایک نام خاص اہمیت رکھتا تھا۔ تعلیم و تربیت انہوں نے زمانے کے شرفا کے بچوں کی طرح حاصل کی۔ فصاحت بیان میر انیس کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ وہ حسین تشبیہات، خوبصورت اور موضوع الفاظ ترکیب اپنے بیان میں، اپنی غزلوں میں بیان کرتے ہیں، نظموں میں بیان کرتے ہیں۔ میر انیس کے مرثیوں سے اعلان حق، ایفائے عہد، مسائل پر صبر و شکر، بزرگوں کا ادب، حسن سلوک جیسی اوصاف کی تعلیمات ملتی ہیں۔ آئیے بند نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا دھوپ سے پانی فرات کا۔ یہ اس بند کے مشکل الفاظ ہیں، یہ اتاریے گا کاپی میں اور تشریح دیکھتے ہیں۔ میر انیس کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ کے دن کربلا کے میدان میں بہت تیز گرم ہوا چل رہی تھی۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سورج کی دھوپ میں بہت زیادہ تپش تھی۔ جس طرح دیر تک آگ پر رکھی ہوئی چیز جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس طرح تیز دھوپ کی وجہ سے دن پر بھی رات کا گما تھا۔ دھوپ کا رنگ شدت تپش سے کالا پڑ گیا تھا۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خود القمہ نہر کو بھی پیاس لگی ہوئی ہو۔ اس کے پانی میں بننے والے بلبلے سب کے سب تپے ہوئے تھے، یعنی خشک ہوئے ہوئے تھے۔ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، ایسے میں زندگی بے جان ہو کر رہ گئی تھی۔ گرمی کی شدت نے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ اس گرمی کی شدت سے دریائے فرات کا پانی بھی ابلا ہوا سا لگ رہا تھا۔ بند نمبر 2۔ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے ساتھ پردوں کے اندر عرق میں تر، خسِ خانہ مرصع سے نکلتی تھی نظر، گر آنکھ سے نکل جائے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائے لاکھ آب لے پائے نگاہ میں۔ یہ الفاظ معنی ہیں، یہ بھی کاپی میں اتاریے گا۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ گرمی کی تپش اس قدر تھی کہ جانور بہتے پانی سے منہ نہیں اٹھاتے تھے اور پرندے جنگل میں نڈھال ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ آدمی 7 پردوں کے اندر بھی رہتے ہوئے پسینے میں شرابور تھے۔ یا اگر مردم کے معنی آنکھ کی پتلی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آنکھ کی پتلی اگرچہ 7 پردوں کے اندر رہتی ہے،
پھر بھی وہ پسینے میں تر تھی۔ آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اسے پسینہ فرض کیا گیا ہے۔ آنکھ کی پل گویا خس ہے، نظر گرمی کے سبب اس سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور اگر آنکھ سے باہر نکل کر کہیں ٹھہر جائے تو اس میں آبلے پڑ جاتے۔ شاعر نے نظر یا نگاہ کو ایک آدمی فرض کر لیا ہے اور آنکھ گویا اس کا کیمرہ ہے۔ ان تشبیہات نے شعر کو، اس بند کو اچھوتا اور پر لطف بنا دیا ہے۔ بند نمبر 3، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بہار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی زیز سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ متکوک زرد تھے۔ الفاظ معنی تشریح۔ گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ کئی سو میل کسی درخت اور پودے میں پتے، پھل، پھول نظر نہیں آتے تھے۔ ایک ایک درخت و پیڑ گرمی کی تمازت سے جل رہا تھا، جان لیوا گرمی تھی۔ کوئی پھول ہنستا مسکراتا محسوس نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی سبزہ و شاداب تر و تازہ نہیں لگتا تھا۔ درخت اور پودوں کی پھل و پھولدار شاخیں بھی کانٹے جیسی چبھ رہی تھیں۔ غرض یہ کہ گرمی سے ہر کوئی بیزار تھا، سب چیزیں اور ارد گرد کا ماحول کاٹنے کو آ رہا تھا۔ سب کے دل بجھے ہوئے تھے، پتے بھی تپش سے زرد ہو گئے تھے، جیسے ٹی بی ہو گئی ہو، جیسے مریض کا چہرہ زرد ہوتا ہے ایسے۔ بند نمبر 4، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھاڑ سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا دانہ زمین پر۔ الفاظ معنی۔ گرمی کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ شیر جیسے درندے بھی تیز دھوپ کی وجہ سے اپنے ٹھکانوں کو نہ چھوڑتے تھے، بلکہ وہ وہیں دبکے پڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ شیر جیسے درندے اکثر شکاری کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح ہرن بھی ہرے بھرے میدانوں سے منہ باہر نہیں نکالتے تھے۔ گرمی کی شدت سے وہ بھی بے حال ہو رہے تھے۔ سورج جو ایک صاف، شفاف اور روشن آئینے کی طرح چمکتا ہے، گرمی کی شدت اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ بھی میلا اور گدلا ہو چکا تھا، گویا سورج نے اپنا منہ گرد و غبار میں چھپا لیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے گرم بخارات سے آسمان کو تیز بخار چڑھ گیا ہو، گویا زمین کی سخت گرمی کا اثر آسمان تک جا پہنچا تھا، وہ بھی اس گرمی سے محفوظ نہ تھا۔ اس طرح زمین اور آسمان دونوں گرمی سے تپ رہے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال تھا۔ ہر کوئی زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا، زمین کا فرش تندور کی طرح گرم تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اناج کو جو دانہ اس تپتے ہوئے فرش پر گرتا تھا وہ جل بھن جاتا تھا، گویا اسے کسی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ مبالغے کی انتہا ہے۔ گھر کا کام نوٹ کیجیے۔ تمام بند کی تشریح حوالہ شاعر کے ساتھ کیجیے اور اس نظم کے سوال جواب بھی کاپی میں کیجیے۔ شکریہ۔